پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار، غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، وفاق کی وزرائے اعلیٰ اور آرمی چیف بھی شریک۔ جنرل عاصم منیر نے معیشت بحالی کے قومی پلان کی مکمل حمایت کر دی۔ پاک فوج جسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے، سپہ سالار کا موقف۔ ہفتوں اور مہینوں میں چینی قیادت نے جو پاکستان کی بے مثال مدد کی ہے، بے مثال دوستی کا، لازوال دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ وزیر اعظم کا تمام شرائط ماننے کے باوجود IMF سے معاہدے میں تاخیر کا شکوہ۔ مشکل گھڑی میں ایک بار پھر ساتھ دینے پر چین، سعودی عرب اور قطر سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف کا چین کے ساتھ چشمہ C5 منصوبے پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ 9 مئی کے واقعات بڑی سازش قرار۔ PTI پر 1 سال سے پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی کوششوں کا بھی الزام۔ پاکستان اور چین کے درمیان $4.8 ارب کے چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ 1200 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ وزیر اعظم کی درخواست پر چینی کمپنی نے پاکستان کو 30 ارب روپے کی رعایت دے دی۔ فتنے نے ملک کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا، جس کا ادراک کر لیا گیا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں پر ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ 12 اکتوبر کا سانحہ نہ ہوتا تو پاکستان ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ بدقسمتی سے پاکستان کو منزل کی جانب سے سفر کرنے سے روکا گیا۔ وزیر داخلہ کا تقریب سے خطاب۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ پاکستانیوں کے بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ اب تک 125 افراد کے اہل خانہ سامنے آ چکے۔ گجرات کے 47، گجرانوالہ کے 38، سیالکوٹ کے 11 اور منڈی بہاؤالدین کے 5 نوجوان لاپتہ افراد میں شامل۔ 40 افراد کے اہل خانہ کے DNA سیمپل لے لیے گئے۔ FIA ہیڈ آفس میں پنجاب فورنزک ٹیم کا ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ بہاڑی سے مرکزی ملزم ممتاز آرائن گرفتار۔ موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد برآمد کر لیے گئے۔ لاہور سے انسانی اسمگلر عابد حسین دھر لیا گیا۔ میرپور آزاد کشمیر سے 2 ملزمان پکڑے گئے۔ نوجوانوں نے بیرون ملک بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے دیے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یونانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کشتی حادثے پر بات چیت، جاں بحق پاکستانیوں کی شناخت اور لاشوں کی واپسی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، سانحے پر افسوس کا اظہار۔ یونان کشتی حادثے پر FIA میں انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کا ڈیٹا بیس تیار کرنے کی ضرورت پر زور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین PTI میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ نصیر آباد اور ماڈل ٹاؤن میں مقدمات درج۔ سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کیس میں چیئرمین PTI کی طلبی۔ GIT نے 26 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور پولیس کے ذریعے نوٹس بھجوایا جائے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ ممبر سیل نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے تحریک انصاف کے اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سماعت 11 جولائی تک ملتوی۔ F8 کچہری کیس میں PTI رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد قیصر کی ضمانت کی درخواستیں خارج۔ تینوں رہنما جلد بازی میں عدالت سے نکل گئے۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں PTI کے مرکزی صدر پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور۔ بھرتیوں کے لیے باقاعدہ اشتہار جاری ہوا، کوئی شکایت کنندہ سامنے نہیں آیا۔ تحریری فیصلہ جاری۔ FIA نے سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف پاناما اسکینڈل میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے 462 ارب روپے کا 4 ماہ کا بجٹ منظور کر لیا۔ گریڈ 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% کا اضافہ۔ کم از کم ماہانہ تنخواہ 32,000 روپے کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی۔ نواز شریف اور مریم نواز کی پارٹی رہنماؤں کو تیاریوں کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے بعد جلسوں اور ریلیوں کی حکمت عملی تیار۔ پارٹی قائد کی واپسی تک مریم نواز ہی مہم کی قیادت کریں گی۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور محمد صفدر بھی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ لندن میں شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اس ملاقات میں حسین نواز بھی موجود تھے۔
پیپلز پارٹی نے معروف وکیل لطیف کھوسہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ لطیف کھوسہ نے بیٹے کو اٹارنی جنرل نہ بنانے پر ریڈ لائن کراس کی۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کی چیئرمین سینٹ کے لیے مراد کے بل کی مخالفت، اشرافیہ کو پہلے سے حاصل مراد پر نظر ثانی کرنے، زرعی ٹیکس کے نفاذ اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ڈپٹی میئر کراچی کا 10 دن میں یو سی الیکشن لڑنے کا اعلان، اس دوران حلقے کا فیصلہ کر لیں گے۔ مرتضی وہاب کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ وال چاکنگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں پر مکمل پابندی عائد، اگلے 100 دنوں میں شہریوں کو تبدیلی نظر آنے کا دعویٰ۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نادرا میں 14 ارب روپے کی کرپشن کا دعویٰ، سابق چیئرمین نادرا طارق ملک پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ دہشت گرد تنظیموں کے اندرونی اختلافات میں شدت، اندرونی لڑائی میں پاکستان کا دشمن ایک اور دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کلعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کا کمانڈر سروقف محمد انتہائی پراسرار حالات میں ہلاک۔ مفتی نور ولی محسود گروپ کی جانب سے زہر دیے جانے کی اطلاعات۔ سروقف پشاور پولیس لائن سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دہشت گرد کمانڈر نے ایک سیاسی جماعت کے فوجی تنصیبات پر حملوں کی بھی حمایت کی تھی۔ کندکوٹ میں پولیس چوکی سے اغوا، 3 پولیس اہلکار رہا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کا ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ مان لیا۔ 2 روز قبل کوٹ شاہو سے گرفتار ڈاکو ساتھیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ ڈاکوؤں نے مغوی پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بھی جاری کی تھی۔ ایڈونچر امتحان بن گیا، سیاحوں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے جانے والی آبدوز لاپتہ، 2 دن گزر جانے کے باوجود سراغ نہ مل سکا۔ آبدوز میں صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن تھی۔ اوشین گیٹ کمپنی کے سی ای او سمیت 2 پاکستانی بھی سوار تھے۔ امریکی صدر نے روس کی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو خطرے کو حقیقت قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کا روس پر ٹیکنیکل جوہری ہتھیار پڑوسی ملک بیلاروس منتقل کرنے کا الزام۔ بھارت دفاعی معاہدے کے لیے ملیشین حکومت کو قائل کرنے میں ناکام، غیر معیاری تیجاس طیارے خریدنے سے انکار۔ ملیشیا نے بھارتی طیارے کو ناقابل عمل آپشن قرار دے دیا۔ زیر زمین پانی کے بڑے پیمانے پر استعمال سے زمین کی گردش بدل گئی۔ امریکن جیو فزیکل یونین کے مطابق 1993 سے 2010 کے درمیان زمین سے 2000 گیگا ٹن سے زائد پانی نکالا گیا، جس سے زمین کی گردش متاثر ہوئی اور زمین 80 سینٹی میٹر مشرق کی طرف جھک گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہلچل، نجم سیٹھی کا بوریا بستر گول۔ وفاق کی حکومت نے پی سی بی مینجمنٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پی سی بی کے چیف الیکشن کمشنر قائم مقام سربراہ بن گئے۔ لاہور میں قومی فاسٹ بالنگ کیمپ اختتام پذیر، ہیڈ کوچ گرانٹ بیڈ برن کی زیر نگرانی کیمپ کے آخری روز ٹارگٹ آف پریکٹس کی گئی۔ کیمپ 17 سے 20 جون تک جاری رہا۔ 24 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال کا امکان۔ پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سندھ کے کچھ حصوں میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے کی پیشگوئی۔